باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے. وہ لکھا ہے، چلو آپ ذرا اس کو بہتر سمجھیں گے ہاں اس سائڈ کی نسبت سے. وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، مدینہ پاک کا بازار. تو ایک اونٹ بدک گیا تھا. بدکنا مینس پوڑ ہو جانا، ٹھیک ہے جی، آپے سے باہر ہو جانا، پوڑ ہونا اونٹ کا. اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کتنے قد کا جانور ہے، آپ کے علاقے کا تو جانور ہے. اب اونٹ اگر آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ جناب جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے. آپ تشریف لے گئے. اب حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑی. آپ نے نکیل پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا. لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اونٹ کے کان میں. وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا. اس کو بھول گیا وہ پھوڑ ہونا، وہ سارا کچھ کھڑا ہو گیا. آپ تشریف لے گئے. وہ لکھا ہے وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گیا، اور 1-2 روز میں نا بھوکا وہاں ہی مر گیا. لوگوں نے اس کے آگے کھانے کے لیے کچھ رکھا، اس نے نہیں کھایا، بس وہاں ہی مر گیا. سارے بڑے حیران ہوئے کہ امیر المومنین نے اس کے کان میں کیا کہا ہے. اب سارے منتظر تھے آپ تشریف لائیں تو حضرت سے سوال کریں. آپ تشریف لے گئے تو حضرت کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہوئے. عرض کی امیر المومنین آپ کو اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. حضرت آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ تو حضرت آپ تو تشریف لے گئے. وہ تو ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا. ہم نے کھانے کو رکھا اس کے آگے لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا اور وہاں ہی مر گیا. کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو جو امیر المومنین نے بیان فرمایا میں اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا وہ اینا پوڑ کے ہوئے ہیں مرنا نہیں یاد ہے. اور میں آپ کو سچ کہوں گا حضرت جی اسی سارے تاں ہی پوڑ ہوئے ہیں، سانو مرنا نہیں یاد کوئی. اسی تاں ہی سارے پوڑ ہوئے ہیں. جنہوں یاد ہوئے بھائی یہ پوڑ نہیں ہوتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے. بندہ پوڑ ادو ہی ہوتا ہے جدو بندے نے بھول جاتا ہے. اس کو پتہ ہو جانا ہے وہ تو پھر تیاری کرتا ہے. اس لیے میاں جی اگر ہم بھولے ہیں وہ ذات بھولنے سے پاک ہے. بھولنا اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی اتنی دور سے آپ کا بھائی آپ کے لیے یہی پیغام لے کے آیا، تیاری کرو میاں جی، جانا ہے جانا ہے. اور میرے بزرگ کیا فرمایا کرتے تھے پنجابی، الف آیا سیں تو لال خریدنے. حقیقت ہے حضرت جی یانے جمنا کو بہادری نہیں. جانا تو گھوڑے کار بھی ہوتا ہے، جانے تو کتی کار ساڑھے نو ڈیر ہوتے ہیں. یہ کہاں سے بہادری ہو؟ کوئی بڑا گھر مکان بنا لے میں بہادری ہے؟ بہادری بندگی ہے حضرت. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں بہادری کوئی بھی. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں الف آیا سیں تو لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ڈیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کینوں بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے. کیا جواب دینا حضرت کر جا ابھی سوچا. اور میں اسپیشلی جتنے پتر آپ جوان بچے بیٹھے جہاں بڑے زیادہ کفریہ جو فکرے ہیں نا وہ گردش کرتے ہیں جی اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لیں اور بابا خدا دا نام لے اور تیری تو تھانے ایسا جو بلا لے تیرا موتر پینٹ سے نکل جاتا ہے تو انہوں کہنے ہیں میں دیکھ لوں گا. جامعہ محمد بخش صاحب جیسے رو کے کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے. تو ادھر کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، تو کہاں سے ہو گئے اتنے جوگا کہ تو دیکھ لے. ہم یار خدا کا نام لے، اس طرح کی باتیں نہ کر. اور باقاعدہ پتر یہ شغل میں بھی کبھی فکرہ نہیں پڑنا. ہمارے شریعت میں لکھا ہے باقاعدہ جس نے اللہ کی عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. ڈرنا ہے میاں جی، ہر وقت ڈرنا ہے. اسی جی مال کہنے جو اس لیے حضرت جی آج وقت ہے اپنے اللہ کو مناؤ، اپنا اخلاق اچھا کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ اور اللہ کی مخلوق سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پیار کرو. آج امی حضرت جی پیار کی بڑی کمی ہے. حضور نے تو بھائی بھائی بنایا تھا، یہ سارے مارو بڑے ہیں کہ دوسرے دے. محبت حضور نے سکھائی محبت ہے کہ تم جس مرضی در پہ چلے جاؤ تمہیں صرف محبت ملے گی. در مولا علی مشکل کشا پہ چلے جاؤ
در صدیق اکبر پہ چلے جاؤ تمہیں ملے گی محبت حضرت. چلو یہ دو باتیں سنا کے میں بس گفتگو سمیٹوں کیونکہ اس کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے, محبت کی بھی بڑی کمی ہے. اسی سمجھ بیٹھے ہیں ہی آئے تھے زمینہ ونڈنا. کیڑی زمین میاں, نہ تو ماں دے ٹڈو لے کے آیا نہ تو قبر چ لے کے جانی. کیڑی زمین لائی ہے. حقیقت ہے جی, یہ وہم ہے, نکلو ان وہموں سے. میں ہے ہماری ان کاغذوں میں ہماری ہے, ہماری کوئی بھی نہیں ہے, اس کی ہے حضرت, ہماری کاغذوں میں ہی ہے حضرت. یہ ہمیں دعوی ہے, پھر ٹور کے خوش ہو جایا کرو, باقی ساڑھی کوئی نہیں ہے اس سے ذاتی ہے. ہم تو مالی ہیں میاں. یہ وہ باغ میں نے سب سے پہلے حضرت اپنے گھر سے سیکھا. جب میرا بچپن تھا نا تو میرے گھر کے باہر, کیونکہ ابو جی واردہ میں تھے نا تو ظاہر پھر مجبوری تھی تختی لگانا, تو میرے گھر کے باہر نا میرے دادا ابو کے نام کی لگی ہوتی تھی. ابو جی نے نہیں لگوائی, ان کے نام کی لگوائی تھی. پھر حضرت وہ وقت آیا جب میرے ہوش میں میرے دادا ابو کی تختی اتر گئی, پھر میرے ابو جی کی لگی. تو پچھلی 27 دسمبر کو میرے ابو جی کے نام کی تختی بھی ختم ہو گئی. تو میں سمجھا میری سدا تختی رہنی نہیں, سلیمان قریب تیری بھی لکھنی جگہ اتنے رہنی ہے, مالی بدلنے میں حضرت. کدی دادا ابو مالی سن, پھر ابو جی مالی ہو گیا, جی کل میں مالی لگا ہوں. تو جی میں سمجھنا کہ میں مالک ہوں تو میرے تو بڑا پاگل کوئی نہیں. مالی ہیں میاں, مالک دی مرضی ہے, جنی دیر چاہے مالی رکھے ہے, میں مالی ہوں. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. بلکہ ایتھو تک جانا ہے. میں کل بھی ملتان بچوں سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا پتر جو سیالکوٹ پڑھا ہے نا اس پہ تو دعوی کوئی نہیں نا. اس وقت جو میرے پاس ہے, اگر کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی معاملہ اس طرح کا بن جائے, لکڑی میری لالڑی نہیں یاد, کوٹ میرا ہے لالڑ, ٹوپی کپڑے, تو پھر میرا کی میرا ککھ نہیں ہے, سب اسے ذات ہے. خالی آیا سا خالی جانے, بس ہے بھی آیا ننگا سا, مالک کے پردے پانا لے کھڑے گا ننگا نہیں کوئی, کج کے کھڑے گا مالک کی مالک. باقی میرا ککھ من جو گے تو موجاں کرو گے, نہیں تو پریشان تسی ہونا, ساڈا کی اسی تو اپنا قضا کر چڑے. محبت کرو حضرت, اس زمین کے لیے اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑو حضرت, اپنا پرا رکھو. کوئی نہیں, زمین جا کے اتنے لے لیں گے. اور باقاعدہ میں یہ آفر ہے آپ کے لیے, میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم آپ نے فرمایا, جو حق پر ہونے کے باوجود بھی, جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے تو اپنا حق چھوڑ دے, محبوب فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا. دیکھ لو بھائی ہے لینی جے کیوں لینی ہے, پرا دا گریبان نہ پھڑیو کر, اپنے رشتے بچا لینا. اور حضرت جی اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, جب سے ہم نے اس سے محبت کی ہے ہمارے پاس راہ بھی کچھ نہیں ہے حضرت, کچھ نہیں قبلہ, رشتے نہیں رہے, بہن نہیں رہی, برا نہیں رہا. جب بچپن ہوتا ہے نا, بچپن سمجھ نہیں ہوتی ہے کیا ہے, پھر پیار ہوتا ہے, کتنا پیار. وہ بڑا برا جناب چھوٹے برا نہ علاقے کسی نے ماریا کہ بڑا برا جناب لٹھ لے کے لڑن ٹر گیا, اور تیری ضرورت کی نہیں ہوئی ہوئے تو میرے چھوٹے برا نو مارے, میں یہ کرتا ہوتا ہے نا اسی طرح. پھر جو بندہ بڑا ہوتا ہے پھر لالچ آ جاتا ہے, پھر کی ہوتا ہے وہی برا جہد لیے کدی اسی لوگوں نہ لڑن جانے ہیں, پھر اسی وہ آپ ہی لڑ پہنے ہیں. ہوا کہ نہیں ہوا, کچھ نہیں رہا ہمارے پاس جب سے ہم نے اس دنیا سے محبت کی ہے. بس اسی پہ رہنا تو موج رہے گی. کیا دل یاد لئی بنایا ہے, یہ دل ہے ہی نہیں کہ اس میں مکان کو اور زمین کو, یہ اس لیے نہیں ہے, یہ دل حضور نبی علیہ السلام کے لیے ہے, یہ ان کے لیے دل ہے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ تو ان کے لیے سارا کچھ ہے, یہ تو اس لیے ہے نہیں کہ اس دل میں جو ہے نا پتہ نہیں ہم نے کیا کیا اندر, یہ دل ان کے لیے ہے, یہ دل ان کے لیے ہے.
محبت کرو ایک اور دیکھو ہمارے بڑے کام تھے. دو باتیں میں ساتھ ہی گفتگو ختم کروں گا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہ آنکھوں سے نبینہ تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی جو ذمہ داری ہے نا خود پہ لے رکھی تھی. آپ نے کیا کرنا, روز اس کے گھر جا کے جھاڑو دینا, تازہ پانی بھر کے لانا, آٹا گوندنا, سالن بنانا, اماں جی کو روٹی کھلا کے اپنے مدینہ پاک واپس لوٹانا. جب کہیں تشریف لے جاتے نا, جہاد پہ جاتے یا کہیں بھی, تو پھر کسی معقول آدمی کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے. آپ فرماتے میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے. کہتے خواہش تو تھی نا ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن آپ فرماتے ایک وقت آیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا, عمر سبقت تو بڑی دور کی بات, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. صدیق اکبر کی کوئی تھوڑی شان تو نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. شانوں والے ہیں صدیق اکبر. وہ کہتے ہیں کوشش رہی, تو اس دن میں نے یہی کوشش کی. کہتے ہیں آپ تو چلے گئے, میں نے اس بندے سے کہا ہے تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے, خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. فرماتے میں گیا, جا کے پست آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ اماں جی کو پتہ چلے کون ہے. کہتے میں نے جا کے جھاڑو دیا. کیسے تھے وہ جن کی شانوں میں قرآن اترا کرتا تھا, وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیا کرتے تھے. کہا جی شانیں ایویں تو نہیں ملتی ہیں, زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب, ادائیں ہیں کچھ خاص خاص, وقت ہیں کچھ خاص. آکڑ کے میاں کی نو لبیا, یا آکڑیا تو مردہ ہوتا ہے درے, جنہوں لبا ہے نو لکھ کے ہی لبا ہے, جنہوں لبا ہے وہ خدمت کر کے ملے ہے, جس کو ملا ہے اس کو مٹ کے ہی ملا ہے درے جی ہے. جا کے فرماتے تازہ پانی کنویں سے بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کھانے کے لیے. کہتے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا تو اماں جی آگے سے کہتی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. اور فرماتے میں نے حیران ہو کے پوچھا اس کے لیے تو یہ معروف ہے کہ یہ نابینا ہے, وہ اس کو کس طرح پتا چل گیا آج ابو بکر نہیں آئے, اس کا مطلب ہے اس کو پھر نظر آتا ہے. اور فرماتے میں نے پوچھا, میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اور فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر بتا تجھے کس طرح پتا چل گیا کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا, اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نرم ہو جاتا ہے پھر میرے منہ میں رکھتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے. حضرت جی بیگانے تو بیگانے, آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں رہے. اللہ اکبر, بیگانے تو بیگانے ہوئے نا, آج تو حضرت جی انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں رہے. نہیں ہے محبتیں بانٹو یار, محبت کرو, ہم لڑنے نہیں آئے یار, محبت کرو یار, چھوٹی چھوٹی باتیں پی جایا کرو, پھر دیکھو حضرت جی کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں کہی تھی. اب چلتے ہیں درے آقا کریم علیہ السلام پہ ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد,